اوور دا پیریڈ آف ٹائم اس کی ایک لائف ہوتی ہے. اس لائف کو ہم کم کر سکتے ہیں بائی ایٹنگ انہیلدی فوڈ. بالکل. کیوں؟ ہماری باڈی کے اندر تھرو آؤٹ سیلز مر رہے ہوتے ہیں بیکاز آف آکسیڈیشن پروسیس. ٹھیک ہے؟ تو اس لحاظ سے آپ کے جب یہ سیلز مرنے شروع ہو جاتے ہیں یا کہ پگمنٹ سیلز مرنے شروع ہو جاتے ہیں تو آپ جلدی آپ کے بال سفید ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اس کے لیے بیسٹ چیز ہوتی ہے اینٹی آکسیڈنٹس کھائیں. ٹھیک ہے؟ اینٹی آکسیڈنٹس میں جتنے بھی سٹرس فروٹ ہے یا جتنے بھی وہ چیزیں ہیں وہ ساری آپ اس طریقے سے کھائیں تو اٹ ول ہیلپ یو ٹو ڈیلے یور وائٹننگ. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جیسے ایک انسان کی لائف محدود ہے ویسے آپ کے پگمنٹ سیل کی لائف بھی محدود ہے. کسی کی فیملی کی وجہ سے جلدی، کسی کی زیادہ دیر سے ہو جاتی ہے. تو اس میں ہاں اگین اگر آپ ڈائی کرتے ہیں یا آپ کا پرسنل وہ ہے آپ وہ کر لیں، لیکن آئی ڈونٹ نو آف کہ ایسا کوئی ڈائی ہے جو پرماننٹلی آپ کو بلیک کر سکے. سر ویسے یہ جو ہیئر ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے اکثر لوگ کرواتے ہیں، اس کے اندر بھی سنس یو پیپل آر ڈیلنگ ود دا اسکن اینڈ دا ٹینڈنز اینڈ دا آل فنکشنز، تو یہ جب ہیئر پلانٹ ہوتا ہے پرماننٹ تو کیا اس کے بھی کوئی سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں؟ لائک یو سیڈ کہ دیر آر آلویز سائڈ افیکٹس. ود ریسپیکٹ ٹو ہیئر ٹرانسپلانٹ الحمدللہ آئی ہیو ہیڈ مور دین 52 international presentations on hair transplant. I'm one of the world leading. MashaAllah. اس لحاظ سے so it is my super sub speciality. Right. اس میں یہ ہے کہ it is absolutely safe. 1908 سے ایکچولی یہ سٹارٹ ہوئی تھی. اس وقت یہ اپنے عروج پر ہے. اس سے آگے اور بھی بہتر ہوگا. ہمیشہ اگلا دور پچھلے سے بہتر ہوتا ہے. There are no evidence. دیکھیں اس وقت جو ہے نا ہم لوگ ایویڈنس بیس میڈیسن پہ کام کرتے ہیں. اس وقت کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ از انجوریس ٹو ہیلتھ. ٹھیک ہے؟ ہاں اس کی پرابلمز ہو سکتی ہیں، ٹیمپرری بھی ہو سکتی ہیں. لانگ ٹرم پرابلمز جیسے کینسر، جیسے یہ بتا رہے تھے کہ آپ وہ چھالیاں کھانے سے ماؤتھ کا السر ہوتا ہے، ہیئر ٹرانسپلانٹ سے کوئی اس قسم کی چیز نہیں ہے. نمبر 2، ہیئر ٹرانسپلانٹ از پرماننٹ. میں لوگوں کو مذاق کے طور پہ جب وہ پوچھتے ہیں کہ یہ پرماننسی اس کی کتنی ہے تو میں اس کو ذرا کنسلٹیشن کو لائٹ موڈ میں لے جانے کے لیے کہتا ہوں کہ اس دنیا سے جب انسان جاتا ہے تو وہ 2 چیزیں اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے. بالکل. ایک اپنے اعمال اور دوسرے لگائے ہوئے بال. These are the things which are so permanent, they last for till your life if it is done properly. سر ممیز کے بھی جو ہے کچھ بال جو ہیں وہ اکثر لوگوں کو ملے اور جس کے ذریعے انہیں ان کے ڈی این اے تک کچھ انفارمیشن لینے میں مدد ملی. آپ یہ دیکھ لیں فورینزک میڈیسن میں آپ کا جو یہ انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں وہ ایک بال لے کر اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ whether it was pulled, whether it break, وہ کس کا ہے، مطلب کس لحاظ سے باڈی کے کس ایریا کا ہے، تو اٹ کین ٹیل یو. اور یہی وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ اگر ہم ان پرسپیکٹو آف اسلام دیکھیں یہ ساری چیزیں شہادتیں دیتی ہیں. تو دیز آر ویری امپورٹنٹ تھنگس. اور پھر قرآن میں بالوں کا تعلق جو ریفرنس ہے وہ زینت سے دیا گیا ہوا ہے کہ یہ آپ کے وہ ہے اس لحاظ سے اٹ گیوز یو اگین خوبصورتی آپ کے اس میں بتاتے ہیں. ورنہ انسانوں کے اس میں بالوں کا جو کام ہے وہ کچھ نہیں ہے سوائے خوبصورتی کے اور کچھ نہیں ہے. بالکل. شجرے ابو ولید صاحب نے جو سوال پوچھا تھا میرے خیال میں وہ بھی پوچھوں گی. اور میں ڈاکٹر صاحب سے یہ بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ ینگ ایج میں جب آپ دیکھتے ہیں آپ کے دانت بالکل وائٹ ہوتے ہیں، اسٹرانگ ہوتے ہیں ود نائس گمز، اور اولڈ ایج میں جا کے آپ کے دانت ڈیٹیریٹ اور ڈیفارمڈ ہو جاتے ہیں، یہ کیوں ہوتا ہے؟ بیسیکلی ایجنگ پروسیس ہے نا. بالکل. The same is with your skin, the same is with your hair. As we grow, we shed hair, we lose hair. بالکل. ٹھیک ہے. Same is the condition of your gums and your teeth. If you look after your gums, اگر ان کو اور teeth oral hygiene اچھی رکھیں گے تو even at the age of 80+ ماشاءاللہ آپ کے دانت بہت اچھی حالت میں رہیں گے. My mother and father are both 85+. They have got their original set of teeth. کوئی ایک آدھی کوئی کراؤن یا برج لگا ہوا ہے، باقی they have got no problems with the caries یا gums. سر ہمیں یہ نہیں پتا ہم لوگوں کے ساتھ بعد میں کیا ہونا ہے، مطلب جو پرانے سکلز نکلتے تھے ان کے ساتھ پورے ٹیتھ مطلب پورا سیٹ موجود ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا فائبرس اور را فوڈ کھاتے تھے. جی. ابھی ہم پری کوکڈ ڈائٹ دیتے ہیں، ادھر سے بچہ پیدا ہوتا ہے ہم پری کوکڈ اس کو سیریل دے رہے ہیں، وہ دے رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا خیال ہے، جیسے آپ کھانے کی بات کریں وہ کون سی چیزیں جو آپ کے گھر میں بالکل نہیں ہونی چاہیے؟ دانتوں کی وجہ سے. ٹو مچ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. اچھا. آپ ہر چیز کی ماڈریشن رکھیں، ان کی صفائی مینٹین رکھیں. کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو ڈینٹسٹ کو وزٹ کریں. اگر آپ ریگولر ہوں اپنی 6 منتھلی چیک اپ کروا لیں ساری فیملی ممبرس تو وہ آپ کے فائدے میں.
ابھی جیسے ایک صاحب نے عرفات سے سوال پوچھا ہے, جی جی as a young officer I went on Hajj medical mission in 1983. اچھا اچھا. So I was there providing یہ dental treatment to Hajis from all over the world. اچھا اچھا. تو وہاں پہ میں نے ایک چیز نوٹ کیا تھا کہ افریقن کنٹریز سے جو حاجیز اینڈ عرب کنٹریز سے مڈل ایسٹ سے جو حاجیز آتے تھے تو وہ انہوں نے جتنے حج کیے ہوئے ہیں اتنے دانتوں کے اوپر سونے کے خول چڑھائے ہوئے ہیں, اپنے نیچرل صحیح ہیلدی دانتوں کو کٹوا کے اس کے اوپر کراؤن چڑھوائے ہوئے سونے کا, وہ اسٹیٹس سمبل تھا اس حاجی کا اچھا کہ یہ الحاج ہے, اتنے ٹائمز اس نے حج کیا ہے. اچھا دوسرا ہے کہ دس شوز دی ویلتھ ان سوسائٹی, کہ ہاؤ ویلدی یو آر. یہ کانسیپٹ تھا. امریکن ریپ سٹارز جو ہیں ان کے بھی میں نے دیکھے ہیں, کسی کے سلورش ہیں, کسی کے گولڈش ہیں, اور انہوں نے ڈائمنڈز بھی لگائے ہوئے ہوتے ہیں. وہ ایک چھوٹی سی چیز ہے, وہ ہم بھی کرتے ہیں, وہ آج کل ڈیمانڈ ہے شو بیس کی. سر وہ دانت اگر ٹوٹ کے پیٹ میں چلا جائے نہیں, وہ ایک چھوٹی سی چیز ہے, وہ اوپر اس کے اسٹک آن کر جاتی ہے ایڈیسو سے, اٹ از ہارملیس. اچھا ٹھیک ہے, وہ وی آر ڈوئنگ اٹ. کوئی ایسا کیس آیا کہ وہ اکثر کوئی لڑکا یا لڑکی آئیں کہ جی ہمیں وی وانٹ ویمپائر لک, ہمیں کینائنز. ویمپائر لک تو نہیں ہے, ویمپائر لک کو صحیح کرانے کے لیے آتے ہیں. مائی سن از این آرتھوڈونٹسٹ, ہی از این ایسوسیٹ پروفیسر آف آرتھوڈونٹکس, اور وہ ہم میل پوز ٹیتھ کو ہم صحیح الائن کرتے ہیں اور فکسڈ آرتھوڈونٹکس کے ساتھ, اور ابھی ایڈلٹ ایج میں بھی وہ دیٹ از پاسبل. ڈاکٹر صاحب میں بھی تو ایسے ویمپائر ٹیتھ سے. نہیں, یو ہیو گاٹ اے بیوٹیفل سیٹ آف ٹیتھ. تھینک یو سو مچ. آئی وانٹ سے دس فار مائی سیلف. سر آپ کو کبھی پرابلم ہوا ہے ڈینٹل حوالے سے, کچھ دانت وغیرہ کا کبھی؟ میں ابھی ریسنٹلی ایک ٹوٹے میں نے ابھی اس کا وہ اندر سے جو کہتے ہیں روٹ کینال کروایا, اینڈ آئی ایم ویٹنگ فار دا ٹائم کہ وہ گزر جائے, وہ کر لے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگین میں ایک بات ہر ایک کو کہتا ہوں, لوگ مجھے اکیلے سے لائپوسکشن ایک ہوتا ہے, لوگ آ کے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارا وزن بڑھ رہا ہے, ہم کیا کریں. ٹھیک ہے, جیسے ڈاکٹر ہمارے دانت خراب ہو رہے ہیں, ہم کیا کریں. میں ان سب کو ایک چیز کہتا ہوں, فالو دا سنت. ٹھیک ہے, آپ سنت میں کیا ہے, آپ کھانے سے پہلے پانی پیئیں. ٹھیک ہے, پانی کے بعد ایک نوالا جیسے آپ نے کہا تھا چبا کے کریں, اس کا انہوں نے سائنٹیفک ایویڈنس بتاتی ہے چبانے میں سلائیوا بیچ میں ہوتا ہے, کم از کم 22 سے 25 مرتبہ کم از کم, دیٹ از دا منیمم, لیکن اٹ ہیز ٹو بی پیسٹ. نمبر 2, آدھا پیٹ کھانا رہ جائے, بھوک رہ جائے, آپ کھانا چھوڑ دیں. اس کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے. اب آپ یہ سارے اپنے کام کرنے شروع کر دیں, یو آر لیونگ ایگزامپل آف عبادت, آف ایوری تھنگ یو آر ڈوئنگ. تو ہر چیز جو بھی آپ کریں, اگر آپ اپنے آپ کو مطلب یہ اگین اپنی صفائی کرتے ہیں, جو کہ ہم کہتے ہیں صفائی نفس ایمان ہے, تو اگر آپ اپنے چہرے کی ہائیجین کلین کرتے رہیں اور اس کو پراپر طریقے سے کریں, تو آپ کسی لحاظ سے کسی پرابلم نہیں جائیں گے, نہ آپ کا وزن بڑھے گا, نہ آپ کو اس میں, اور سب کچھ کھائیں, انجوائے کریں اللہ کی نعمتوں کو. فبأي آلاء ربكما تكذبان, کن نعمتوں کو جھٹلائیں گے, سب چیزوں کو انجوائے کریں, لیکن اعتدال کے ساتھ, لیکن ہر چیز کو کرتے ہوئے. اینڈ آج کل کے لحاظ سے میں یہ کہوں گا کہ ہر وہ شخص جو دیکھ رہا ہے وہ یہ ضرور کوشش کرے, اسلام میں 2 وقت کا کھانا اللہ تعالیٰ نے پرومس کیا ہے. تیسرے وقت کا جو ہم کھانا کھاتے ہیں یہ آپ ڈونیٹ کر دیں ان لوگوں کو جو کہ تقریباً 2 کروڑ لوگ ہیں جو کہ اس وقت ڈسپلیسڈ ہیں, اینڈ دے آر لیونگ بلو دی پاورٹی لائن, دیٹ از $1 اے ڈے. بالکل. سو اگر ہم لوگ اس لحاظ سے کریں, ہمارے یہ ساری چیزیں, یہی وہ چیزیں جو آپ کو آگے بھی ہیلپ کرے گی. اینڈ آئی تھنک کہ people like you should motivate the country to go in the right direction. We are going in a very wrong direction. ہر چیز نکلی ہونی چاہیے, دانت بھی, بال بھی. Exactly. آپ دیکھیں, اب وہ کہتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ہر حج پہ 1 راؤنڈ لگاتے ہیں. اگر آپ اسلام کو پڑھیں, اسلام کہتا ہے پہلا حج فرض ہے, وہ کر لیں, اس کے بعد 5 سال تک حج نہ کریں, اور اگر کرنا بھی ہے تو اس کی بجائے کسی اور کو کروا دیں. اگر آپ کسی اور کو کروا دیں گے, اس کا حج قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, آپ کا ضرور قبول ہوگا. بالکل, بہت خوبصورت بات کی آپ نے, بہت خوبصورت. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے, اور ڈاکٹر صاحب سے میں اپنے ویورز کے لیے, اپنے ینگ جنریشن کے لیے, جتنے بھی اپنے دانتوں کو خراب کریں ان لوگوں کے لیے ایک میسج دینا چاہیں آپ. نہیں, بس میں ینگسٹرز کو یہی کہوں گا کہ ہر چیز کی ماڈریشن رکھیں. ایکسیس ہر چیز کا خراب ہے, اور ہم جیسے جو اسپیشلسٹ موجود ہیں سوسائٹی میں آئیں, ہم یہاں پر وزٹ کریں. میں نے ینگ چلڈرن کا اسکولز میں بھی پروگرام شروع کیا ہوا ہے ود ان اسلام آباد. اچھا, کیا بات. گریٹ سر, بہت شکریہ آپ کا. سر آپ کیا پیغام دیں گے سر لوگوں کو؟ میں تو لوگوں کو صرف ایک پیغام یہ دوں گا کہ
अपनी जिम्मेदारी संभाले, क्योंकि वो अगेन रेफरेंस विद आयत है, वो ये हदीस है कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलन अन रैयतिही, तुम में से हर एक निगहबान है और हर एक से उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा। तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालें, चाहे आप मजदूर हैं, चाहे आप घर के हेड हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं। हम लोग अगर अपने आप को ठीक कर दें, ये सारा सिस्टम ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, बिकॉज सिस्टम्स आर रन बाय इंडिविजुअल्स बिल्कुल सही। एंड वी इंडिविजुअल्स शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड इट इज द हाई टाइम कि हम लोग, वो डॉक्टर जो है, जो काम कर रहा है, वो मरीज के फेवर में डिसीजन दे, वो अपने इंटरेस्ट वाला डिसीजन ना दे। तो ये डॉक्टरों को और हर एक शख्स को एक, मेरे लिहाज से एक रिक्वेस्ट है, एक नसीहत है कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडे और कमिंग, लेट्स से, अगर आप कहते हो कि अभी नहीं, तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन इस तरह कर लें कि हम लोग अपना काम ठीक करना शुरू कर दें, ईमानदारी से करें, एंड फॉर द सेक ऑफ अदर पीपल, कीपिंग इन माइंड वी विल बी जज्ड। बहुत शुक्रिया सर कि आप लोगों ने मसरूफियत में से वक्त निकाला हमारे चैनल के लिए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ दोबारा आप लोगों का। तो नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का इस्लामाबाद से वक्त यहीं खत्म हो जाता है। एक दफ़ा फिर आप लोगों को बताते चलें, डॉक्टर हुमायूं अहमद, इज अ प्लास्टिक सर्जन, हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं मेजर जनरल रिटायर्ड शाहिद कादिर साहब, जो कि एक डेंटल सर्जन हैं, इनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। इन लोगों ने जो बातें कही, आज जिस मुकाम पर मौजूद हैं, अपनी प्रोफेशनलिज्म में जिस पीक पर मौजूद हैं, इसमें सालों की, बरस की मेहनत है, डेडिकेशन है, अपनी फील्ड के साथ, जिसे कहते हैं कि ट्रू रहने का ये नतीजा है कि आज ये लोग जहाँ पर हैं। हमने प्रोग्राम में जितनी बातें की, मजाक आज थोड़ा कम किया, मगर कभी कभी कोई सीरियस बात भी होनी चाहिए, और बहुत अच्छी बात तब होती है कि जब वो आपके फ़ायदे की हो, आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो, आपकी सेहत से रिलेटेड हो। और कहते हैं कि जनाब सेहत है तो सब कुछ